السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، اس سے پہلے ہم نے علم الصیغہ کا مقدمہ پڑھا۔ آج سے ہم باب اول کو پڑھیں گے۔ مصنف نے بتلایا تھا کہ میری یہ کتاب ایک مقدمہ، 4 باب اور ایک خاتمہ کو مشتمل ہے۔ ان میں سے باب اول کو آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ دیکھیے، فرمایا باب اول، یہ پہلا باب ہے، در بیان صیغ مشتمل بر 2 فصل، اور یہ صیغوں کے بیان میں ہے جو 2 فصل پر مشتمل ہے۔ فصل اول در گردانہائے افعال، پہلی فصل جو ہے وہ افعال کی گردان میں ہے، اور دوسری فصل جو ہے وہ ابواب کے بیان میں ہے کہ نصرہ، ضربہ، سمعہ، کرما وغیرہ جو ابواب ہیں ان کے بیان میں ہے۔ تو باب اول 2 فصل پر مشتمل ہے، پہلی فصل گردان پر مشتمل ہے اور دوسری فصل جو ہے وہ ابواب پر مشتمل ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ فرمایا فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد برسہ وزن آید، فعل چون ضربا و فعیل چون سمعا و فعول چون کرما و مضارع معروف فعل گاہے یفعل آید، چون نصر ینصر و گاہے یفعل آید، چون ضرب یضرب و گاہے یفعل، چون فتح یفتح و مضارع فعیل یفعل آید، چون سمع یسمع و گاہے یفعل آید، چون حسب یحسب و مضارع فعول یفعل آید، و بس چون کرم یکرم۔ یہاں پر ثلاثی مجرد کی بحث کر رہے ہیں، اور جو گردان ہم یاد کریں گے وہ بھی ثلاثی مجرد ہی کی گردانیں ہوں گی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ 3 حرف اصلی ہوں تو ثلاثی کہتے ہیں، اور ماضی میں اس کے 3 حرف اصلی پر کوئی حرف زائد نہ ہو تو ہم اسے مجرد کہتے ہیں، لہذا ثلاثی مجرد ہوا۔ ثلاثی مجرد کی ماضی جو ہے وہ 3 وزن پر آتی ہے، فعل، فعیل، فعول۔ اسی کو مصنف نے بیان کیا ہے۔ اب یہ 3 وزن پر ماضی ہے، لیکن ان کا مضارع جو ہے وہ کبھی مختلف وزن پر ہوتا ہے کہ فعل کا مضارع 3 وزنوں پر آتا ہے، کبھی عین پر فتحہ ہی کے ساتھ آتا ہے، کبھی عین پر کسرہ کے ساتھ، اور کبھی عین پر ضمہ کے ساتھ۔ کبھی ضمہ کے ساتھ آتا ہے جیسے کہ نصر ینصر، اور کبھی کسرہ کے ساتھ مضارع آئے گا، عین کے کسرہ کے ساتھ، جیسے ضربہ کہ اس کی ماضی عین کے فتحہ کے ساتھ ہے فعلہ کے وزن پر، لیکن مضارع عین کے کسرہ کے ساتھ یفعل کے وزن پر ہے۔ اور کبھی فعلہ ماضی کا مضارع یفعل عین کے فتحہ کے ساتھ آتا ہے، جیسے فتح یفتح۔ معلوم ہوا کہ فعل ماضی فعلہ کے وزن پر جو ہو اس کا مضارع 3 وزنوں پر آ سکتا ہے، کبھی عین کے ضمہ کے ساتھ تو باب نصر ینصر میں سے ہوگا، کبھی عین کے کسرہ کے ساتھ تو باب ضرب یضرب میں سے ہو جائے گا، اور کبھی عین کے فتحہ کے ساتھ تو باب فتح یفتح میں سے ہو جائے گا۔ ماضی کا دوسرا وزن عین کے کسرہ کے ساتھ فاعلہ ہے، اس کا مضارع 2 وزنوں پر آتا ہے، کبھی عین کے فتحہ کے ساتھ آتا ہے جیسے سمعہ جو کہ فاعلہ کے وزن پر ہے، اور اس کا مضارع یسمع یفعل عین کے فتحہ کے ساتھ آتا ہے، اور کبھی عین کے کسرہ کے ساتھ آتا ہے، یعنی کہ فاعلہ کا مضارع یفعل، جیسے کہ حسب یحسب۔ لہذا معلوم ہوا کہ فعل ماضی جو فاعلہ کے وزن پر آتا ہے اس کا مضارع کبھی عین کے فتحہ کے ساتھ ہوگا تو باب سمع یسمع ہو جائے گا، اور کبھی عین کے کسرہ کے ساتھ ہوگا تو وہ باب حسب یحسب میں سے ہو جائے گا۔ تیسرا وزن فعولہ ہے، اور اس کا مضارع ایک ہی وزن پر آتا ہے، اور وہ عین کے ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ یفعل،
جیسے کہ کروما یکرمو، اسی کو ہم باب کروما یکرمو کہتے ہیں۔ لہذا یہاں پر پورے 6 باب نکل کر کے آ گئے، فعالہ میں 3 اور فاعلہ میں 2 اور فاعولہ میں 1۔ ترجمہ دیکھیے، فرمایا فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد بر سہ وزن آید۔ فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد 3 وزن پر آتے ہیں، فعالہ چوں ضربہ و فاعلہ چوں سمعہ و فعولہ چوں کروما۔ فعالہ جیسے ضربہ، فاعلہ جیسے سمعہ اور فعولہ جیسے کروما۔ و مضارع معروف فعلہ گاہے یفعل آید، چوں نصر ینصر و گاہے یفعل چوں ضرب یضرب و گاہے یفعل چوں فتح یفتح۔ اور فعلہ کا مضارع معروف کبھی یفعل آتا ہے جیسے نصر ینصر، کبھی یفعل آتا ہے جیسے ضرب یضرب، اور کبھی یفعل آتا ہے جیسے فتح یفتح۔ و مضارع فاعلہ یفعل آیت، چوں سمع یسمع و گاہے یفعل چوں حسب یحسب۔ اور فاعلہ کا مضارع کبھی یفعل آتا ہے جیسے سمع یسمع، اور کبھی یفعل آتا ہے جیسے حسب یحسب۔ و مضارع فعولہ یفعل آید و بس، چوں کروما یکرم، اور فعولہ کا مضارع صرف یفعل آتا ہے جیسے کروما یکرم۔ و ماضی مجہول از ہر سہ وزن بر وزن فعل آید۔ ماضی مجہول جو بناتے ہیں وہ ان تینوں وزنوں میں سے فعلہ ہی کے وزن پر آتا ہے، اور مضارع مجہول مطلقاً یفعل کے وزن پر آتا ہے۔ پتہ چلا کہ مجہول کا وزن چاہے ماضی ہو چاہے مضارع ہو متعین ہے۔ اگر ماضی ہوگا تو فعلہ کے وزن پر آئے گا چاہے جس فعل سے بھی ہو، اور اگر مجہول ہوگا تو یفعل کے وزن پر ہوگا چاہے جس باب سے بھی ہو۔ پس ثلاثی مجرد را 6 باب حاصل شدہ، لہذا ثلاثی مجرد کے 6 باب حاصل ہوئے۔ بیان کیا کہ وہ 6 باب کس طرح حاصل ہوتے ہیں۔ اب آگے ان گردانوں کو کس طرح لکھیں گے وہ طرز بتلا رہے ہیں، کس طرح جو ہے انہیں بیان کریں گے۔ فرمایا اولاً بیان صیغ افعال و مشتقات کردہ می شود، بعد ازیں تفصیل ابواب نمودہ خواہد شد۔ سب سے پہلے افعال اور مشتقات کے صیغوں کو بیان کیا جائے گا، اس کے بعد ابواب کی تفصیل کو رکھی جائے گی۔ فرمایا ماضی را 13 صیغہ آید، ماضی کے 13 صیغے آتے ہیں۔ ہم نے میزان وغیرہ میں تو 14 صیغے پڑھے ہیں، یہاں پر 13 کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنف نے فعلتما کا صیغہ جو تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور یہی صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر میں بھی آتا ہے، ان دونوں کو ملا کر کے 1 کر دیا ہے۔ تو جب 1 کر دیا تو 1 صیغہ کم ہو گیا، اسی وجہ سے 13 کہا۔ اور میزان میں جو بیان کیا تو ان دونوں کو الگ الگ بیان کیا، اسی وجہ سے وہاں پر 14 صیغے بنے۔ یاد رکھیے کہ یہ گردان جو ہمیں یاد کرنا ہے، یہ عین کے فتحہ کے ساتھ بھی یاد کرنا ہے، عین کے کسرہ کے ساتھ بھی، اور عین کے ضمہ کے ساتھ بھی، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ ماضی جو ثلاثی مجرد کے ہوتے ہیں اس کے 3 وزن ہوتے ہیں، تو تینوں وزنوں میں یاد کیا جائے۔ آئیے گردان پڑھتے ہیں۔ فرمایا اثبات فعل ماضی معروف، فعل ماضی معروف مثبت کی گردان ہے یہ۔ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ اسی کو عین کے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھیں، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ عین کے ضمہ کے ساتھ بھی پڑھیں۔ اگر فعلا کے ساتھ نہیں ہو رہا تو آپ دوسرا لفظ لے لیں، مثال کے طور پر لفظ کروما لے لیں، تو کروما، کروما، کرومو، کرومت، کرومتا، کرومنا۔
کرمتا، کرمتما، کرمتم، کرمتی، کرمتما، کرمتن، کرمتو، کرمنا، یہ تینوں گردانیں یاد کریں۔ آگے ان کی تفصیل بتلا رہے ہیں کہ کون سا صیغہ کس کے لیے آتا ہے۔ آپ نے پڑھ ہی لیا ہے میزان میں، پھر سے ملا لیں۔ بحرکات ثلاثہ عین، عین کی تینوں حرکتوں کے ساتھ جس طرح کے بتلایا میں نے۔ صیغہ اولا برائے مذکر غائب است، پہلے کے 3 صیغے مذکر غائب کے لیے ہیں، یعنی فعلا، فعلا اور فعلو۔ اول واحد، دوم تثنیہ، سوم جمع۔ پہلا واحد کے لیے جو کہ فعلا ہے، دوسرا صیغہ تثنیہ کے لیے جو فعلا ہے، اور تیسرا صیغہ جمع کے لیے جو کہ فعلو ہے۔ بعد ازاں صیغہ مؤنث غائب است، اس کے بعد 3 صیغہ مؤنث غائب کے ہیں، فعلت، فعلتا، فعلنا، یہ تینوں بہم وضع اسی طریقے پر، یعنی کہ پہلا واحد کے لیے جو کہ فعلت ہے، دوسرا تثنیہ کے لیے جو فعلتا ہے، اور تیسرا جمع کے لیے جو فعلنا ہے۔ بعد ازاں صیغہ مذکر حاضر است، اس کے بعد 3 صیغہ مذکر حاضر کے ہیں، لیکن تثنیہ برائے مؤنث حاضر نیز آید، لیکن اس کا تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی آتا ہے۔ وہ 3 صیغے کیا ہے؟ فعلتا، فعلتما، فعلتم۔ پہلا واحد کے لیے فعلتا، دوسرا تثنیہ کے لیے فعلتما، اور تیسرا جمع کے لیے فعلتم۔ اور فعلتما کا صیغہ جس طرح مذکر حاضر میں آ رہا ہے تثنیہ کے لیے، اسی طرح مؤنث حاضر میں بھی تثنیہ کے لیے آتا ہے۔ بعد ازاں 2 صیغے مؤنث حاضر است، اول واحد و دوم جمع۔ اس کے بعد 2 صیغہ جو ہے وہ مؤنث حاضر کا ہے، ایک فعلتی جو واحد کے لیے ہے، اور اس کے بعد دوسرا فعلتن جو کہ جمع کے لیے ہے۔ بیچ سے تثنیہ کا صیغہ کو ذکر نہیں کیا، کیونکہ تثنیہ حاضر کا صیغہ وہی ہوتا ہے مؤنث میں جو مذکر میں تثنیہ حاضر کا ہے۔ بعد ازاں 2 صیغے متکلم است، اس کے بعد 2 صیغہ متکلم کا ہے، اول برائے واحد مذکر و مؤنث ہر دو کہ ان میں سے پہلا واحد کے لیے ہے، اب خواہ مذکر ہو یا مؤنث ہو دونوں برابر ہے، اور دوسرا صیغہ جو ہے جو فعلنا ہے یہ متکلم کے لیے آتا ہے واحد کے علاوہ، یعنی تثنیہ ہو یا جمع ہو، مذکر ہو یا پھر مؤنث ہو، سب اس میں برابر ہیں۔ اس بات فعل ماضی مجہول، فعل ماضی مجہول کی گردان بتلا دیا تھا کہ ماضی مجہول مطلقاً فعلا کے وزن پر آتا ہے، خواہ جس باب کا بھی ہو۔ آئیے ملاتے ہیں۔ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا، یہ 14 صیغے ہوئے۔ ترجمہ بھی دیکھ لے۔ فعلا کیا گیا وہ ایک مذکر، فعلا کیے گئے وہ 2 مذکر، فعلو کیے گئے وہ سب مذکر، فعلت کی گئی وہ ایک مؤنث، فعلتا کی گئی وہ 2 مؤنث، فعلنا کی گئی وہ سب مؤنث، فعلتا کیا تو ایک مرد یا تو ایک مذکر، فعلتما کیے تم دونوں مذکر، فعلتم کیے تم سب مذکر، فعلتی کی تو ایک مؤنث، فعلتما کی تم دونوں مؤنث، فعلتن کی تم سب مؤنث، فعلتو کیا میں ایک مذکر خواہ مؤنث، فعلنا کیا ہم سب نے خواہ مذکر ہوں، مؤنث ہوں، تثنیہ ہوں، جمع ہوں۔ یہ مثبت کی گردانیں ہو گئی، اب منفی کی بھی گردان کرنی ہے۔ فعل ماضی خواہ معروف ہو یا مجہول ہو، منفی بنانے کے لیے اس پر ما کو داخل کیا جاتا ہے، لفظ ما کو۔ ہاں کبھی کبھی بعض صورتوں میں لا حرف نفی بھی آ جاتا ہے، اسی کو مصنف نے یہاں پر لکھا ہے۔ فرمایا ما و لا بر ماضی برائے نفی میں آیت، ما اور لا ماضی پر نفی کے لیے آتے ہیں، مگر شرط دخول لا بر ماضی ایست کے بے تکرار نمی آید، چوں فلا صدق ولا صلی۔ لیکن لا کا ماضی میں داخل ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ بغیر تکرار کے نہیں آتا ہے، جیسے لا صدق ولا صلی، کہ اس سے پہلے ایک اور فعل ہونا چاہیے جو لا
نفی کے ساتھ پایا جائے، تکرار کے ساتھ ہوتا ہے، بغیر تکرار کے لا نافیہ ماضی پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک شرط ہے۔ حالانکہ لا کا ماضی پر داخل ہونے کے لیے 3 شرطوں میں سے ایک کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک تو وہی جو مصنف نے ذکر کیا کہ تکرار کے ساتھ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ ماضی دعا کے معنی میں ہو، اگر دعا کے معنی میں ہو تو اس صورت میں لا ماضی پر داخل ہو جاتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ماضی جواب قسم ہو، اگر جواب قسم ہوگا تو اس صورت میں بھی لا ماضی پر داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر صورتوں میں لا ماضی پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ آئیے ماضی منفی کی گردان دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا نفی فعل ماضی معروف، فعل ماضی معروف منفی کی گردان، ما فعل، ما فعلا، ما فعلوا، ما فعلت، ما فعلتا، ما فعلنا، ما فعلتا، ما فعلتما، ما فعلتم، ما فعلت، ما فعلتما، ما فعلتن، ما فعلت، ما فعلنا۔ اسی طرح عین کے کسرہ کے ساتھ بھی گردان کریں اور عین کے ضمہ کے ساتھ بھی، یعنی کہ ما فعلا، ما فعلا، ما فعلو، اور پھر عین کے ضمہ کے ساتھ اسی طرح ما فعلا، ما فعلا، ما فعلو آخر تک۔ اسی طرح لا بھی ماضی پر داخل ہوتا ہے، لہذا لا کے ساتھ بھی گردان کریں، لا فعلا، لا فعلا، لا فعلو، لا فعلت، لا فعلتا، لا فعلنا الی آخرہ۔ یہ تو معروف کی گردان ہو گئی۔ مجہول کی گردان تو فرمایا نفی فعل ماضی مجہول، فعل ماضی مجہول منفی کی گردان کیا ہے؟ ما فعلا، ما فعلا، ما فعلو، ما فعلت، ما فعلتا، ما فعلنا، ما فعلتا، ما فعلتما، ما فعلتم، ما فعلتی، ما فعلتما، ما فعلتن، ما فعلت، ما فعلنا۔ اس طرح سے گردان کریں گے۔ ترجمہ بھی دیکھ لیں دونوں کا، معروف و مجہول دونوں کا ترجمہ۔ تو معروف کا ترجمہ یوں کریں گے، ما فعلا اس ایک مذکر نے نہیں کیا، ما فعلا ان دونوں مذکروں نے نہیں کیا، ما فعلو ان سب مذکروں نے نہیں کیا، ما فعلت اس ایک مؤنث نے نہیں کی، ما فعلتا ان 2 مؤنثوں نے نہیں کیا، ما فعلنا ان سب مؤنثوں نے نہیں کیا، اسی طرح آخر تک۔ مجہول کا ترجمہ کریں گے، ما فعلا وہ ایک مذکر نہیں کیا گیا، ما فعلا وہ 2 مذکر نہیں کیے گئے، ما فعلو وہ سب مذکر نہیں کیے گئے، اسی طرح آخر تک۔ ترجمہ دیکھ لیں، نفی فعل ماضی معروف، فعل ماضی معروف منفی کی گردان، ما فعلا، ما فعلا تا آخر یعنی آخر تک، ایضاً لا فعلا، لا فعلا تا آخر یعنی آخر تک۔ نفی فعل ماضی مجہول، فعل ماضی مجہول منفی کی گردان، ما فعلا آخر تک، لا فعلا آخر تک۔ تو یہ آج ہم نے باب اول میں فعل ماضی معروف اور فعل ماضی مجہول مثبت و منفی کی گردان پڑھ لی۔ کل انشاءاللہ فعل مضارع کی گردان کو پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ آپ اسے زبان زد کریں، اس کا ترجمہ بار بار دہرائیں اور تینوں حرکتوں کے ساتھ اس کی گردان کریں۔